بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اب کلاس چہارم کا اسلامیات کا سبق آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ اس کا پہلا سبق ہے ایمان اور ارکان ایمان۔ سب سے پہلے تو بچوں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو آپ سب بچے اپنے بکس کو نیچے دیکھیں۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان کے متعلق ایسی باتیں ہیں کہ اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، جس کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کے ساتھ لازم چیزیں ہیں کہ ہم سب مسلمان اس پر یقین رکھیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ارکان ایمان۔ تو سب سے پہلے ارکان ایمان میں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کہ آپ بچوں نے ابھی پڑھا کہ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مانیں گے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سب کام، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں، ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم مسلمان عبادت کریں گے بھی تو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور ایک ذات ہے، یکتا ذات ہے۔ جس طرح اس کی تفصیل سورۃ اخلاص میں آپ بچے دیکھیں، صفحہ نمبر 2 کو سورۃ اخلاص میں یہی مطلب، یہی معنی بتایا گیا ہے، جس کو توحید بھی کہتے ہیں، جس کو توحید بھی کہتے ہیں، جو سورۃ اخلاص میں مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا بچوں، اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب ارکان ایمان کا بچوں آپ دیکھیں، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان۔ کن پر ایمان؟ فرشتوں پر ایمان۔ تو ہم سب مسلمان فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان کا بنیادی جز ہے، اہم جز ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی
مخلوق ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اتنے زیادہ مخلوق ہیں کہ اس کو کوئی گن نہیں سکتا، لیکن 4 مقرب فرشتے، 4 مشہور فرشتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی ہیں، اس کے نام بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو سب سے پہلا فرشتہ جس کا جو مشہور فرشتہ ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور چوتھا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مختلف کام اس کے ذمے سونپ دیے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ یہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، یہ تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لاتے تھے۔ اب میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ یہ بارش، ہوا اور رزق کی فراہمی کے امور انجام دیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام یہ موت کا فرشتہ ہے، ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ تمام جانداروں کا روح قبض کرنا، تمام جانداروں کا روح لینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ اب آخری مقرب فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے، سور پھونکنا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو دوسرا رکن ارکان ایمان کا کیا تھا؟ فرشتوں پر ایمان۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور دوسرا فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا رکن ارکان ایمان کا جو یہ بھی لازمی جز ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، الہامی کتابوں پر ایمان، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ تو ہم مسلمان کسی بھی آسمانی کتاب سے انکار نہیں کریں گے، تمام آسمانی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کریں گے، اور ہم سب مسلمان تمام 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں گے، اور یہ ہمارے لیے لازمی جز ہے ایمان کا۔ تو تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دنیا میں بھیجے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اور وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ اسی طرح ان آسمانی کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں۔ تو آسمانی کتاب، بیٹا آپ کو آسمانی کتابوں کے نام معلوم ہیں؟ آپ تو کیا ہے؟ پہلا تورات، دوسرا ہے زبور، تیسرا انجیل اور چوتھا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور قرآن مجید کے بعد سلسلہ وحی ختم ہوا ہے۔ سلسلہ وحی ختم ہونے کی وجہ سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی۔ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پیغمبر تھے، اور قرآن مجید بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اب ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان۔ بچوں، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں گے. ہم کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کریں گے. کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے. تو بیٹا اس لیے ہم سب پیغمبروں پر ایمان لائیں گے کہ یہ سب نبی اور رسول سچے ہیں، اور سب تمام نبی اور رسول انسان تھے. یہ سب انسان تھے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا. ان سب پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا. اس میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اچھا بیٹا، آخری ارکان ایمان کا آخری رکن یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ سب کائنات، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس دن کو کون سا دن کہا جاتا ہے؟ آخرت کا دن. وہ آخری دن ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان سے دنیا میں بسر کی ہوئی زندگی کا حساب لے گا. تو جن کے اعمال کا وزن وہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری نہیں ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. تو بیٹا آخرت کے دن پر ایمان لانا ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ لازمی جز ہے، اور یہ ارکان ایمان کا آخری رکن ہے. اب بیٹا آتے ہیں تفہیم کی طرف. صفحہ نمبر 5 کو آپ دیکھیں، تفہیم. تو اس میں تفہیم میں کیا بتایا گیا ہے کہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں. تو پہلا کیا ہے؟ توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم نے پڑھا یہ چاروں آپشن ہیں، سورۃ ناس، سورۃ فلق میں، سورۃ اخلاص میں اور سورۃ العصر میں. تو اس میں صحیح اور درست ہے سورۃ اخلاص میں. سورۃ الاخلاص میں توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے. تو اس میں صحیح آپشن ہے سورۃ الاخلاص میں نمبر جیم. بے نمبر کیا ہے؟ قرآن مجید میں پہلی نازل شدہ کتابوں کی شامل ہے تعلیمات، الف تعلیمات، بے آیات، جیم سورتیں، نمبر دال واقعات. تو اس میں صحیح آپشن ہے تعلیمات. کیا؟ تعلیمات. پہلا نمبر. نمبر جیم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے. پہلا آپشن ہے نمبر 1 دین، نمبر بے نبی، نمبر جیم کتابیں، نمبر دال صحیفے. تو اس میں صحیح اور درست ہے نمبر بے نبی. نمبر بے نبی. نمبر دال فرشتوں کے سردار ہیں. تو چاروں فرشتے آپشن میں دیے گئے ہیں. تو اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. کون سا فرشتہ فرشتوں کے سردار ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اس میں نمبر جیم حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. یہ صحیح آپشن ہے. نمبر ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہیں. نمبر 1 قیامت کے دن سور پھونکنا. نمبر بے بارش، ہوا اور رزق فراہم کرنا.
نمبر جی نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، نمبر دال موت دینا۔ تو اس میں صحیح اور درست ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے بارش، ہوا اور رزق فراہم کرنا۔ تو یہ تفہیم ہے۔ اچھا بچوں، اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ تو آپ دیکھیں پہلا سوال، ایمان کے معنی بتائیں۔ ایمان کے معنی بتائیں۔ تو بیٹا ایمان کے معنی ہے کسی بات کو سچے دل سے ماننا، کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے، اور اس پر یقین رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ نمبر بی سوال ہے ارکان ایمان کے نام بتائیں۔ ارکان ایمان کے نام بتائیں۔ تو جواب ارکان ایمان مندرجہ ذیل ہیں۔ ارکان ایمان مندرجہ ذیل ہیں۔ ہم نے بھی پڑھا کہ ارکان ایمان پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 الہامی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان۔ تو یہ 2 سوالات اور تفہیم آپ نیک لوگوں میں لکھیں۔